قرآن مجید کا سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ خدا ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی آسمانی مسجد تک کی سیر کرائی، جس کے چوگرد ہم نے ہر قسم کی برکت مہیا کر رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کی رہنما قرار دیا اور حکم دے دیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے اسی کتاب توریت میں صاف صاف بیان کر دیا تھا کہ تم لوگ روئے زمین پر 2 مرتبہ ضرور فساد پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان 2 فسادوں میں پہلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے تم پر کچھ اپنے بندوں بخت النصر اور اس کی فوج کو مسلط کر دیا جو بڑے سخت لڑنے والے تھے، تو وہ لوگ تمہارے گھروں کے اندر گھسے اور خوب قتل و غارت کیا، اور خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے تم کو دوبارہ ان پر غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرے وقت کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تیتوس رومی کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ لوگ مارتے مارتے تمہارے چہرے بگاڑ دیں کہ پہچانے نہ جاؤ، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں گھس گئے تھے اسی طرح پھر گھس پڑیں، اور جس چیز پر قابو پائیں خوب اچھی طرح برباد کریں۔ اب بھی اگر تم چین سے رہو تو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر ترس کھائے، اور اگر کہیں وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر پڑیں گے، اور ہم نے تو کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور جو ایماندار اچھے اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب موجود ہے۔ اور یہ بھی کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آدمی کبھی عاجز ہو کر اپنے حق میں برائی، عذاب وغیرہ کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی تو بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں قرار دیا۔ پھر ہم نے رات کی نشانی چاند کو دھندلا بنایا اور دن کی نشانی سورج کو روشن بنایا کہ سب چیزیں دکھائی دیں تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار کا فضل معاش ڈھونڈتے پھرو، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو جانو بوجھو۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب اچھی طرح تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ عمل کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ رہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اس کے سامنے نکال کر رکھ دیں گے کہ وہ اس کو ایک کھلی ہوئی کتاب اپنے روبرو پائے گا۔ اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نامہ عمل پڑھ لے، اور آج اپنا حساب لینے کے لیے تو آپ ہی کافی ہے۔ جو شخص روبراہ ہوتا ہے تو بس اپنے فائدے کے لیے راہ پر آتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس نے بھٹک کر اپنا آپ بگاڑا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لے گا۔ اور ہم تو جب تک رسول کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں کسی پر عذاب نہیں کیا کرتے۔ اور ہم کو جب کسی بستی کا ویران کرنا منظور ہوتا ہے تو ہم وہاں کے خوشحالوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس میں نافرمانیاں کرنے لگے، تب وہ بستی عذاب کی مستحق ہو گئی۔ اس وقت ہم نے اسے اچھی طرح تباہ و برباد کر دیا۔
اور نوح علیہ السلام کے بعد سے اس وقت تک ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر مارا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور گواہ شاہد کی ضرورت نہیں۔ اور جو شخص دنیا کا خواہاں ہو تو ہم جسے چاہتے اور جو چاہتے ہیں اسی میں سردست اسے عطا کرتے ہیں، مگر پھر ہم نے اس کے لیے تو جہنم ٹھہرا ہی رکھا ہے کہ وہ اس میں بری حالت سے راندہ ہوا داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا متمنی ہو اور اس کے لیے خوب جیسی چاہیے کوشش بھی کی اور وہ ایماندار بھی ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اور ان کو، غرض سب کو ہم ہی تمہارے پروردگار کی اپنی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش تو عام ہے، کسی پر بند نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، اور آخرت کے درجے تو یقیناً یہاں سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور وہاں کی فضیلت بھی تو کہیں بڑھ کر ہے۔ اور دیکھو کہیں خدا کے ساتھ دوسرے کو اس کا شریک نہ بنانا، ورنہ تم برے حال میں ذلیل رسوا بیٹھے کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور تمہارے پروردگار نے تو حکم ہی دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور کسی بات پر خفا ہوں تو خبردار ان کے جواب میں اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا، اور جو کچھ کہنا سننا ہو تو بہت ادب سے کہا کرو، اور ان کے سامنے نیاز سے خاکساری کا پہلو جھکائے رکھو، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے، جس طرح ان دونوں نے میرے چھٹپنے میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ اور تمہارے دل کی بات تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اگر تم واقعی نیک ہوگے اور بھولے سے ان کی خطا کی ہے تو وہ تم کو بخش دے گا، کیونکہ وہ تو توبہ کرنے والوں کا بڑا بخشنے والا ہے۔ اور قرابت داروں اور محتاج اور پردیسی کو ان کا حق دے دو، اور خبردار فضول خرچی مت کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکری کرنے والا ہے۔ اور تم کو اپنے پروردگار کے فضل و کرم کے انتظار میں جس کی تم کو امید ہو، مجبوراً ان غریبوں سے منہ موڑنا پڑے تو نرمی سے ان کو سمجھا دو، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا بہت تنگ کر لو، یعنی کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو، اور آخر تم کو ملامت زدہ حسرت ناک بیٹھنا پڑے۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر اور دیکھ بھال رکھنے والا ہے۔ اور لوگوں، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تم کو سب کو تو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اور دیکھو، زنا کے پاس بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ بے شک وہ بڑی بے حیائی کا کام اور بہت برا چلن ہے۔ اور جس جان کا مارنا خدا نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر بفتوائے شرع، اور جو شخص ناحق مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قاتل پر قصاص کا قابو دیا ہے، تو اسے چاہیے کہ قتل خون کا بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے۔ بے شک وہ مدد دیا جائے گا کہ قتل ہی کرے، معاف نہ کرے۔ اور یتیم جب تک جوانی کو پہنچے اس کے مال کے قریب بھی نہ جانا، مگر ہاں اس طرح پر کہ یتیم کے حق میں بہتر ہو، اور عہد کو پورا کرو، کیونکہ قیامت میں عہد کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔
اور جب ناپ تول کر دینا ہو تو پیمانے کو پورا بھر دیا کرو، اور جب تول کر دینا ہو تو بالکل ٹھیک ترازو سے تولا کرو۔ معاملے میں یہی طریقہ بہتر ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں یقین نہ ہو خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب کی قیامت کے دن یقیناً باز پرس ہوتی ہے۔ اور دیکھو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، کیونکہ تو اپنے اس دھماکے کی چال سے نہ تو زمین کو ہرگز پھاڑ ڈالے گا اور نہ تن کر چلنے سے ہرگز لمبائی میں پہاڑوں کے برابر پہنچ سکے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب باتوں میں سے جو بات بری ہے وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے۔ یہ بات تو حکمت کی ان باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہارے پاس وہی بھیجی، اور خدا کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ تو ملامت زدہ راندہ ہو کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اے مشرکین مکہ، کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں چن چن کر بیٹے دیے ہیں اور خود بیٹیاں لی ہیں، یعنی فرشتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو، اور ہم نے تو اسی قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دیا تاکہ لوگ کسی طرح سمجھیں، مگر اس سے تو ان کی نفرت ہی بڑھتی گئی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تم کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ جیسا یہ لوگ کہتے ہیں اور معبود بھی ہوتے تو اب تک ان معبودوں نے مالک عرش تک کی رسائی کی کوئی نہ کوئی راہ نکالی ہوتی۔ جو بےہودہ باتیں یہ لوگ خدا کی نسبت کہا کرتے ہیں وہ ان سے بہت بڑھ کر پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور سارے جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ایک گہرا پردہ ڈال دیتے ہیں، اور گویا ہم خود ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور گویا ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ سن سکیں۔ جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو کفار الٹے پاؤں نفرت کر کے تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ یہ غور سے سنتے ہیں ہم تو خوب جانتے ہیں، اور جب یہ لوگ باہم کان میں بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ظالم ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک دیوانے آدمی کے پیچھے پڑے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو یہ کمبخت تمہاری نسبت کیسی کیسی بھپتیاں کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ایسے گمراہ ہوئے کہ اب حق کی راہ کسی طرح پا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تم مرنے کے بعد چاہے پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں بڑی سخت ہو اور اس کا زندہ ہونا دشوار ہو، وہ بھی ضرور زندہ ہوگی۔ تو یہ لوگ ان قریب ہی تم سے پوچھیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تم کہہ دو وہی خدا جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے۔ اس پر یہ لوگ تمہارے سامنے اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے اچھا اگر ہوگا تو آخر کب؟ تم کہہ دو کہ بہت جلد، ان قریب ہی ہوگا۔ جس دن تمہیں خدا اسرافیل کے ذریعے سے بلائے گا تو اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی تعمیل کرو گے اور قبروں سے نکلو گے، اور تم خیال کرو گے کہ مرنے کے بعد قبروں میں بہت ہی کم ٹھہرے،
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سچے بندوں مومنوں سے کہہ دو کہ وہ کافروں سے بات کریں تو اچھے طریقے سے، سخت کلامی نہ کریں، کیونکہ شیطان تو ایسی ہی باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اگر چاہے گا تم پر رحم کرے گا اور اگر چاہے گا تم پر عذاب کرے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور زمین پر ہیں سب کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے یقیناً بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ خدا کے سوا اور جن لوگوں کو معبود سمجھتے ہو ان کو وقت پڑے پکار کے تو دیکھو، وہ نہ تو تم سے تمہاری تکلیف ہی دفع کر سکتے ہیں اور نہ بھی اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی مشرکین اپنا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کی قربت کے ذریعے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں ان میں سے کون زیادہ قربت رکھتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی نہیں ہے مگر روز قیامت سے پہلے ہم اسے تباہ و برباد کر چھوڑیں گے، یا نافرمانی کی سزا میں اس پر سخت سے سخت عذاب کریں گے۔ اور یہ بات کتاب لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور ہمیں معجزات کے بھیجنے سے بجز اس کے اور کوئی وجہ مانے نہیں ہوئی کہ اگلوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ اور ہم نے قوم سمود کو معجزے سے اونٹنی عطا کی جو ہماری قدرت کی دکھانے والی تھی، تو ان لوگوں نے اس پر ظلم کیا یہاں تک کہ مار ڈالا۔ اور ہم تو معجزے صرف ڈرانے کی غرض سے بھیجا کرتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب تم سے ہم نے کہہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے لوگوں کو ہر طرف سے روک رکھا ہے کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ہم نے جو خواب تم کو دکھلا دیا تھا تو بس انہی لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ٹھہرایا تھا۔ اور اسی طرح وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم باوجود کہ ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں مگر ہمارا ڈرانا ان کی سخت سرکشی کو بڑھاتا ہی گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس وہ غرور سے کہنے لگا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اور شوفی سے بولا بھلا دیکھو تو صحیح، یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں قدر قلیل کے سوا اس کی نسل کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا چل دور ہو، ان میں سے جو شخص تیری پیروی کرے گا تو یاد رہے کہ تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ بھی پوری پوری سزا ہے۔ اور ان میں سے جس پر اپنی چکنی چپڑی بات سے قابو پا سکے بہکا، اور اپنے چیلوں کے لشکر سوار اور پیادے سب سے چڑھائی کر، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا کر لے، اور ان سے خوب جھوٹے وعدے کر، اور شیطان تو ان سے جو وعدے کرتا ہے دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ ہوتا نہیں۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، اور کارسازی میں تیرا پروردگار کافی ہے۔ لوگو تمہارا پروردگار وہ قادر مطلق ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل و کرم معاش کی تلاش کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب سمندر میں کبھی تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے غائب غلہ ہو گئے، مگر بس وہی ایک خدا یاد رہتا ہے۔ اس پر بھی جب خدا نے تم کو چھٹکارا دے کر خشکی تک پہنچا دیا تو پھر تم اس سے منہ موڑ بیٹھے، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔
تو کیا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر قارون کی طرح زمین میں دھسا دے، یا تم پر قوم لوط کی طرح پتھروں کا مے برسا دے؟ پھر اس وقت تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم کو اس کا بھی اطمینان ہو گیا ہے کہ خدا پھر تم کو دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے گا، اس کے بعد ہوا کا ایک ایسا جھونکا جو جہاز کے پرخچے اڑا دے تم پر بھیجے، پھر تمہیں تمہارے کفر کی سزا میں ڈوبا مارے، پھر تم کسی کو ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کرے اور تمہیں چھڑائے۔ اور ہم نے یقیناً آدم کی اولاد کو عزت دی اور خشکی اور تری میں ان کو جانوروں کشتیوں کے ذریعے لیے پھرے اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اور اپنی بہتیری مخلوقات پر ان کو اچھی خاصی فضیلت دی۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا نامہ عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش خوش اپنا نامہ عمل پڑھنے لگیں گے، اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے رستے سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو قرآن تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا، اگرچہ لوگ تو تمہیں اس سے بہکانے ہی لگے تھے تاکہ تم قرآن کے علاوہ پھر دوسری باتوں کا افترا باندھو، اور جب تم یہ کر گزرتے اس وقت یہ لوگ تم کو اپنا سچا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو تم بھی ذرا ظہور جھکنے ہی لگتے، اور اگر تم ایسا کرتے تو اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی اور مرنے پر بھی دوہرے دوہرے عذاب کا مزہ چکھا دیتے، اور پھر تم کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ ملتا۔ اور یہ لوگ تو تمہیں سرزمین مکہ سے دل برداشت کرنے ہی لگے تھے تاکہ تم کو وہاں سے شام کی طرف نکال باہر کریں، اور ایسا ہوتا تو تمہارے پیچھے یہ لوگ چند روز کے سوا ٹھہرنے بھی نہ پاتے۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا برابر یہی دستور رہا ہے، اور جو دستور ہمارے ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں تم تغیر تبدل نہ پاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھا کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ صبح کی نماز پر دن اور رات دونوں کے فرشتوں کی گواہی ہوتی ہے، اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے۔ قریب ہے کہ قیامت کے دن خدا تم کو مقام محمود تک پہنچائے، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکال تو اچھی طرح سے نکال، اور مجھے خاص اپنی بارگاہ سے ایک حکومت عطا فرما جس سے ہر قسم کی مدد پہنچے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ دین حق آ گیا اور دین باطل نیست و نابود ہوا، اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی تھا، اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر نافرمانوں کو تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہیں۔ اور جب ہم نے آدمی کو نعمت عطا فرمائی تو الٹا اس نے ہم سے منہ پھیرا اور پہلو تہی کرنے لگا، اور جب اسے کوئی تکلیف چھو بھی گئی تو مایوس ہو بیٹھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے، پھر تم میں سے جو شخص بالکل ٹھیک سیدھی راہ پر ہے تمہارا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم ان کے جواب میں کہہ دو کہ روح بھی میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور تم کو بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے دنیا سے اٹھا لے جائیں، پھر تم اپنے واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاؤ گے، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس میں شک نہیں کہ اس کا تم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر ساری دنیا جہان کے آدمی اور جن اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو غیر ممکن اس کے برابر نہیں لا سکتے، اگرچہ اس کوشش میں ایک کا ایک مددگار بھی بنے۔ اور ہم نے تو لوگوں کے سمجھانے کے واسطے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں عدل بدل کے بیان کر دیں، اس پر بھی اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہیں رہتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ نے تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ بہا نکالو گے ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یا یہ نہیں تو کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو، اس میں تم بیچ بیچ میں نہریں جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا تم گمان رکھتے تھے، یا ہم پر آسمان ہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو اپنے قول کی تصدیق میں ہمارے سامنے گواہی میں لا کھڑا کرو، یا تمہارے رہنے کے لیے کوئی طلائی محل سرا ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور جب تک تم ہم پر خدا کے ہاں سے ایک کتاب نہ نازل کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں، اس وقت تک ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کے بھی قائل نہ ہوں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں ایک آدمی خدا کے رسول کے سوا آخر اور کیا ہوں جو یہ بےہودہ باتیں کرتے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہ روکا کہ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بسے ہوئے ہوتے کہ اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان لوگوں کے پاس فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کے واسطے بس خدا کافی ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب واقف اور دیکھتا رہتا ہے، اور خدا جس کی ہدایت کرے پس وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے تو یاد رکھو کہ پھر اس کے سوا کسی کو ان کا سرپرست نہ پاؤ گے، اور قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو منہ کے بل اوندھے، اندھے اور گونگے اور بہرے قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب کبھی بجھنے کو ہوگی تو ہم ان لوگوں پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سزا ان کی اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ جب ہم مرنے کے بعد سڑ گل کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ وہ خدا جس نے سارے آسمان اور زمین بنائے اس پر بھی ضرور قادر ہے کہ ان کے ایسے آدمی دوبارہ پیدا کرے، اور اس نے ان کی موت کی ایک میعاد مقرر کر دی ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں، اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر نہ رہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے بھی تمہارے اختیار میں ہوتے تو بھی تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ان کو بند رکھتے، اور آدمی بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے عطا کیے، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے یہی پوچھ دیکھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر کے دیوانہ بنا دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم یہ ضرور جانتے ہو کہ یہ معجزے سارے آسمان و زمین کے پروردگار نے نازل کیے،
اور وہ بھی لوگوں کی سوجھ کی باتیں ہیں۔ اور اے فرعون، میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر شامت آئی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ٹھان لیا کہ بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال باہر کرے، تو ہم نے فرعون اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو مارا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ہی اس ملک میں خوب آرام سے رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا اور بالکل ٹھیک نازل ہوا، اور تم کو تو ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کے سامنے حسب ضرورت مہلت دے دے کر اس کو پڑھ دیا کرو، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ تم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں سے منہ کے بھل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بھل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے، خواہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، غرض جس نام کو بھی پکارو اس کے تو سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے سے، بلکہ اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو، اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اسی خدا کو سزاوار ہے جو نہ تو کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ سارے جہان کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجھے دار ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو۔